بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ہمارے یہاں زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ رمضان کو سمجھ لیا گیا ہے، اور اس امید میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ بھئی 1 کا 70 ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن دوستو بزرگوں، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، جو ضرورت مند ہے وہ زیادہ پریشان ہے، لوگوں کو ابھی زکوٰۃ کی رقم کی حاجت زیادہ ہے، تو اس وقت زکوٰۃ نکالنا ثواب کا زیادہ باعث ہے۔ ابھی جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے، دوست بزرگوں، ان حالات میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بہت سارے ساتھی جو بیچارے زکوٰۃ نکالتے تھے ان کی حالت بھی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے، ایسی حالت ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہمارے احباب زکوٰۃ نکالتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ رمضان کی آمد کا انتظار نہ کریں، بلکہ ابھی اپنے اعتبار سے اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے جاننے والوں میں جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ابھی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور ہم نے رمضان کا انتظار کیا تو دوستو بزرگوں یہ برا ہے، ایسا بالکل نہ کریں۔ اب زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے، کس پر فرض ہے، یہ تو ایک عام بات ہے، علماء اس پر بات کرتے بھی ہیں، لیکن مجھے 1-2 پوائنٹ پر آپ کے سامنے بات عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ابھی ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ ابھی نکال دیں، ایک بات۔ دوسری بات، بہت سے ہمارے ساتھی وہ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا تو ان کے پاس دکان میں مال ہے اتنا کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہیں، یا ان کے پاس پیسے اتنے ہیں جو کسی کو قرض دے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہیں، یا گھر میں مستورات ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بیٹی ہے، بہو ہے، جس کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس زیور کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے، عام ماحول بنا ہے، ساتھیوں کے فون بھی آ رہے ہیں، میسج بھی آ رہے ہیں کہ نقدی رقم نہیں ہے، پیسہ پاس میں نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ زکوٰۃ فرض ہے لیکن نقد رقم نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ وہ زیور کو بیچ بھی نہیں سکتے، اپنے سامان کو بیچ بھی نہیں سکتے، ابھی دکانیں بند ہے، کہاں کیسے وہ نقدی حاصل کیسے کریں گے؟ تو علماء دوست بزرگوں اس سلسلے میں اجازت دیتے ہیں شریعت کی روشنی میں کہ وہ جتنی زکوٰۃ ان کے ذمہ فرض ہے وہ اپنے اوپر اس کو قرض سمجھیں، اور لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد، حالات نارمل ہونے کے بعد، جب بھی اللہ تعالیٰ پیسوں کا انتظام کر دیں، تب وہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یعنی ابھی زکوٰۃ فرض ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے اگر فی الفور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر پائے، یا وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا نہیں کر پائے، مہینے 2 مہینے 4 مہینے اگر لیٹ بھی ہو گئے زکوٰۃ ادا کرنے میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجبوری ہے نا، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ کی تاخیر کے گنہگار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ 2 بات ہوئی۔ تیسری بات، بہت سے ساتھی ہمارے وہ ہیں جو بیچارے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی، یعنی گھر میں استعمال کے پیسے بھی نہیں ہیں، دوسری ضروریات ہیں، اچھا خاصا گھر ہے، گاڑی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کھانے کے اعتبار سے وہ ایسی حالت ان کی ہو گئی کہ وہ زکوٰۃ لینے کا من بنا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ یہ کافی ساتھیوں کا اس بارے میں فون آ رہا ہے، تو ایک مسئلہ اس کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ سمجھیں۔ دیکھو دوستو بزرگوں، ایسے لوگ جو زکوٰۃ لینے جیسے نہیں ہیں، ہے نا، اللہ نے کھاتے پیتے گھرانے سے رکھا تھا لیکن ابھی مجبور ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ کسی سے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے قرض لے لیں، قرض لے کر اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں۔ لیکن اگر قرض کہیں سے نہیں مل پا رہا ہے تو وہ جو نفلی صدقات ہیں ان سے وہ لے کر اپنے گھر کا گزران چلا لیں۔ نفلی صدقات میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کو نفلی صدقہ دیا جاتا ہے نا تو اس کا غریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے۔ جو اچھا آدمی ہے، زکوٰۃ نہیں لیتا ہے لیکن اچھا ہے، کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو وہ بھی نفلی صدقہ لے سکتا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو اس لیے نفلی صدقہ لے کر وہ اپنا گزران چلا لیں۔ اگر نفلی صدقے کا بھی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، بہت پریشانی ہے گھر میں اخراجات کے اعتبار سے، تو اب ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے لیں، لیکن یہ زکوٰۃ کی رقم کو اپنے لیے قرض سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعد میں جب حالات اچھے ہو جاویں تو جتنی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی ہے، بعد میں مستحقین تک اتنی زکوٰۃ کی رقم وہ پہنچا دیں، یہ بھی گنجائش ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ یہ آپ کو جو آخری بات بتائی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کے ایک آڈیو میسج سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت سے جب اس سلسلے میں مشورہ کیا گیا تو حضرت نے یہی رائے دی کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کو بطور قرض استعمال فرما لیں۔ 2 بات ہوئی۔ تیسری بات،
ابھی الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں بنی ہیں، بہت سارے لوگ آگے آئے ہیں اور انہوں نے پیکج بنائے ہیں اور وہ مالداروں سے کچھ پیسے لے کر اس کا سامان اور راشن لے کر اس کو غریبوں میں بانٹ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دوستو بزرگوں، آپ سے اللہ کے واسطے درخواست ہے کہ آپ یہ تنظیم کا کام، مدد کا کام علماء کی رہبری میں کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے صدقہ بھی لے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی لے رہے ہیں، صدقہ فطر بھی لے رہے ہیں، ہر طرح کی آپ کسی سے سود کا پیسہ بھی لے رہے ہیں کہ ہم غریبوں کو دیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، کسی کو بھی تقسیم کر دے رہے ہیں۔ علماء کی رہبری میں الحمدللہ ہمارے شہر میں جن لوگوں نے یہ مہم چلائی تھی انہوں نے باقاعدہ مشورہ کیا، مذاکرہ کیا، ہم نے ان کو مسائل سمجھائے۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے اپنے علاقے میں علماء سے مشورہ کریں اور اس کے بعد یہ تنظیم کا اور مدد کا جو بھی کام ہے اس کو چلائیں، تاکہ جو زکوٰۃ دیں ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو اور مستحقین تک صحیح زکوٰۃ کی رقم پہنچے۔ یہ کچھ باتیں تھی، کچھ پوائنٹ تھے جو آپ کے سامنے شیئر کرنا ہم نے ضروری سمجھا۔ اب آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ حق بات، صحیح بات اکثر لوگوں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔